الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ليس علیکم جناح نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ ان تبتغوا فضلا من ربکم یہ کہ تلاش کرو تم اپنے پروردگار کے فضل میں سے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ پس جب لوٹو تم عرفات سے تو یاد کرو اللہ کو مشعر حرام کے پاس وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ اور یاد کرو اسے اسی طرح جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اور اگرچہ تھے تم اس سے پہلے ناواقفوں میں سے ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ پھر تم واپس پلٹو وہاں سے جہاں سے اور لوگ پلٹ کر آتے ہیں
वस्तगफिरुल्लाह, और बख्शिश मांगते रहो अल्लाह से। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाने वाला मेहरबान है। आमन्तु बिल्लाहि व बिआयातिही, मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आज के दिन पूरी दुनिया के अंदर फर्जंदान तौहीद ईद उल अज़हा मना रहे हैं। ईद उल अज़हा वक़ूफ़ अरफ़ात के बाद दूसरे दिन मनाई जाती है। इस ज़िलहज्जा के महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अरकान इस्लाम में से 5वां रुकन हज रखा है, और हज इस्लाम के 5वें रुकन होने की हैसियत से बेशुमार फ़ज़ाइल और बेशुमार अनवारात और बरक़ात का मजमुआ है। इज्तिमाई तौर पर हज को देखा जाए तो इसमें कुदरत के बेशुमार नज़ाइर मौजूद हैं। जो ही ज़िलहज्जा का महीना शुरू होता है, पूरी दुनिया से फर्जंदान तौहीद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, ये तराना गाते हुए, तलबिया पढ़ते हुए मक्का मुकरमा में अल्लाह के घर में जमा हो जाते हैं। कुदरत के मुख्तलिफ नज़ारे देखने में आते हैं, जहाँ मुख्तलिफ रंगतों के और मुख्तलिफ इलाक़ों के, मुख्तलिफ वतनों के, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले, कोई लंबे, कोई पस्त कद व क़ामत रखने वाले जमा होते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के नज़ायर को देखकर बे इख्तियार ज़ुबान के ऊपर अल्फाज जारी हो जाते हैं। सुब्हानक मा खलक़्त हाज़ा बातिला, कि परवरदिगार तेरी ज़ात पाक है, तूने ये सारे नज़ायर और ये सारे रंग बेकार पैदा नहीं फरमाए। मुख्तलिफ इलाक़ों से आने वाले, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले, मुख्तलिफ रंगतों वाले इंसान जमा होते हैं, लेकिन सबकी ज़ुबान पे एक ही तलबिया जारी होता है। ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं, लेकिन फ़िक्र एक है और सोज़ व साज़ एक है। सिर्फ एक ही ज़ात को पुकार रहे हैं और उसी के सामने अपने दुखड़े बयान कर रहे हैं। और जो ही 8 ज़िलहज्जा का सूरज तुलू होता है, हज की इब्तिदा हो जाती है। जो लोग हज इफ़राद की नीयत से आए होते हैं, वो तो पहले ही से इहराम में मौजूद होते हैं। हज क़िरान की नीयत से आने वाले भी पहले ही से इहराम में मौजूद होते हैं। जो हज तमत्तु की नीयत से गए, जिन्होंने उम्रा करने के बाद इहराम खोल लिया,
وہ 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھتے ہیں، اسی طرح اہل حرم اور اہل ہل والے انہیں حکم ہے کہ وہ غسل کریں اور صاف ستھری 2 چادریں پہن کر کے مسجد حرام میں حاضر ہو جائیں، طواف کریں، طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں طواف کی ادا کریں اور پھر 2 رکعتیں احرام کی نیت سے ادا کریں اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد حج کی نیت کریں، حج افراد کی۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کے ارادے سے آیا ہوں، میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس حج کو میرے لیے آسان فرما دے، مجھ سے قبول فرما لے۔ لبیک بحجۃ، پروردگار میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے پروردگار، میں حاضر ہوں۔ لبیک، میں حاضر ہوں۔ لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی ساجی نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک، ساری کی ساری تعریفیں، ساری کے سارے انعام اے اللہ تیرے ہی لیے ہیں، والملک، بادشاہت تیری ہے۔ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ جو ہی یہ تلبیہ پڑھا احرام میں داخل ہو گیا، احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ اب حکم ہے کہ منا کی طرف کوچ کر جاؤ۔ حجاج منا پہنچتے ہیں اور آج کے دن 8 ذی الحجہ کو منا میں 5 نمازیں پوری کی جاتی ہیں، زور سے لے کر کے دوسرے دن کی فجر تک۔ رات کو قیام کیا جاتا ہے جو کہ مسنون ہے، اور جو ہی 9ویں ذی الحجہ کا سورج طلوع ہوتا ہے تو اب حجاج کو حکم ہے کہ یہاں سے کوچ کرو، عرفات جاؤ۔ عرفات ایک وسیع عریض میدان کا نام ہے جس کو عرفات مختلف وجوہات سے کہا گیا۔ عربی کے اندر عرفہ کا معنی پہچان کے ہیں۔ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے زمین کے اوپر اتارا، آدم علیہ السلام کو جزائر شرق الہند میں سری لنکا کے قریب سراندیپ یا مالدیپ کے جزیرے سے اتارا گیا۔ اماں حوا کو جدہ کے اندر اتارا گیا، جدہ کے مقام پر، اور جدہ عربی زبان کے اندر دادی یا نانی کو کہا جاتا ہے۔ اماں حوا ساری انسانیت کی دادی اور نانی ہیں، تو اس اعتبار سے اس مقام کا نام جدہ پڑ گیا۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی تلاش میں نکلے، مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے عرفات کے میدان میں پہنچے، اور عرفات کے میدان میں ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کو پہچانا، تو اس اعتبار سے اس جگہ کا نام عرفات پڑ گیا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بناء کعبہ کے بعد حکم دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر اس گھر کا حج فرض کیا ہے، حج کے لیے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار پر لوگ حج کے لیے نکلے، اور جو لوگ وہاں پہنچے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اے ابراہیم ان لوگوں کو لے کر کے جاؤ عرفات کی طرف، اور عرفات کی نشانیاں دکھلا دی گئیں کہ ایسی جگہ ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہنچے، ان علامات اور نشانیوں کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آنے کا مجھے حکم دیا گیا، تو اس اعتبار سے بھی اس کا نام عرفہ ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کی رات کو خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔
دوسرے دن سوچ وچار کے اندر گزار دیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے تھا یا شیطان کی طرف سے، اس فکر کے اندر رہے، اس وجہ سے اس دن کا نام یوم الترویہ پڑ گیا۔ اگلی رات پھر خواب دیکھا کہ بیٹی کو ذبح فرما رہے ہیں، تو دوسرے دن 9 ذی الحجہ کو جب بیدار ہوئے تو اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے۔ انہوں نے اس بات کو پہچان لیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، تو اس اعتبار سے اس دن کا نام یوم العرفہ پڑ گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس لیے بھی اس کو یوم عرفات کہا جاتا ہے کہ اس دن کے اندر فرزندان توحید اطراف عالم سے اس میدان کے اندر جمع ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ کی معرفت کی وجہ سے اس دن کا نام عرفات ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس دن کے اندر چونکہ سارے دنیا سے اہل ایمان جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، تعارف ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کو عرفات کہا جاتا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کو حج کا سب سے بڑا رکن اعظم وقوف عرفات، میدان عرفات کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔ حکم ہے کہ زوال سے پہلے غسل کر لو، اگر غسل کا موقع نہیں وضو کر لو۔ جو ہی زوال آفتاب ہوتا ہے امام حج خطبہ حج پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کی جاتی ہے، پھر عصر کی نماز، دونوں نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے مسجد نمرہ کے اندر، جس مسجد کی بنیاد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رکھی تھی۔ اور اس کے بعد پھر وقوف عرفہ شروع ہو جاتا ہے، زوال سے لے کر کے غروب آفتاب تک میدان عرفات کے اندر رہنا، وقوف کرنا۔ فرمایا کہ یہ واجب ہے، اگر کسی سے وقوف عرفات چھوٹ گیا، حج کا رکن فوت ہو گیا، تو اس کا حج فوت ہو گیا، اس کے لیے حکم ہے کہ دوبارہ وہ حج کرے، اس حج کی قضا کرے۔ اور جو ہی سورج ڈھل جائے، سورج غروب ہو جائے، تو اب حکم ہے کہ میدان عرفات سے کوچ کرو اور مزدلفہ کی طرف جاؤ۔ فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ مشعر شعار سے ہے، اور شعار کہتے ہیں علامت اور نشانی کو، اور حرام کا معنی محترم اور مقدس۔ ایک پہاڑ کا نام ہے جس کا نام مشعر الحرام، اور اس کی وجہ سے اس کا ارد گرد کا جو علاقہ اور میدان ہے اس کا نام مشعر حرام پڑا، مزدلفہ پڑ گیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر وقوف فرمایا، اور فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جب تم مشعر حرام پہنچو تو اس طرح اللہ کو یاد کرو جس طرح اللہ نے تمہیں یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ مشعر حرام کے اندر پہنچنے کے بعد، مزدلفہ پہنچنے کے بعد، حجاج کو حکم ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کیا جائے۔ پوری دنیا کے اندر مغرب کا وقت داخل ہوتا ہے، حکم ہے کہ مغرب کی نماز ادا کرو، لیکن آج حجاج کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مغرب کے وقت نماز ادا نہیں کرنی، اور عشاء کے ساتھ مغرب کی نماز کو جمع کرنا ہے، چاہے رات کتنی چلی جائے، کتنے ہی تاخیر سے تم مزدلفہ پہنچو، لیکن تم نے مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں ایک ساتھ ادا کرنا ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا هَدَاكُمْ، تمہاری سمجھ میں چاہے کوئی بات آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ کا یہ حکم ہے، اور تم نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، جس طرح اللہ نے حکم دے دیا اس کو پورا کرو۔ اس لیے فرمایا کہ جتنے بھی شریعت کے اعمال ہیں، اور جتنے بھی اوراد اور اذکار ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، اس کے اندر انسان اپنے قیاس سے
اور اپنی ذہن سے اگر کوئی کام کرے گا تو وہ عبادت کے اندر شمار نہیں ہوگا، اس کا نام بدعت ہوگا۔ عبادت وہی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھلا دیا، جو آداب سکھلا دیے، اس طریقے کے مطابق ان آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے عبادت کی جائے۔ اس لیے فرمائے کہ قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ مغرب کی نماز کو مغرب کے وقت میں پڑھا جائے، عشاء کی نماز کو عشاء کے وقت میں ادا کیا جائے، لیکن فرمایا کہ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم۔ آج تم نے اپنے ذہن کے مطابق نہیں چلنا، بلکہ جو اللہ کی طرف سے حکم ہے اس کو پورا کرو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، زمانہ جاہلیت کی ایک اور رسم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اصلاح فرما دی کہ جو قریش تھے اور قریش کے ساتھ جو دوسرے ان کے رشتہ دار تھے، بنو عامر، بنو ثقیف، بنو خزاعہ، بنو کنانہ، ان لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ جا کر کے مزدلفہ کے اندر وقوف کرتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے، اور اپنی پوزیشن کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اعلیٰ اور بہتر سمجھتے تھے۔ اپنی ایک امتیازی شان انہوں نے قائم کی ہوئی تھی کہ ہم لوگ تو بیت اللہ کے مجاور ہیں، بیت اللہ کے خدمتگار ہیں، اس لیے ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے۔ مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہے تو ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے، ہمارا وقوف یہاں پر ہوگا، اور مزدلفہ ہی سے واپس لوٹ آتے، باقی لوگ عرفات جاتے، یہ مزدلفہ میں قیام کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمائی، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، فرمایا کہ تم ایسا مت کرو، بلکہ جہاں سے اور لوگ لوٹ کر کے آتے ہیں تم بھی وہاں جاؤ، میدان عرفات کے اندر وہاں وقوف کرو جہاں آدم علیہ السلام نے وقوف کیا، جہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے وقوف کیا، اور جہاں دیگر انبیاء نے وقوف کیا، تم بھی وہاں سے واپس لوٹ کر کے آؤ۔ اپنی ایک امتیازی شان قائم رکھنا، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، فرمایا کہ یہ حج کی مناسک کے خلاف ہے۔ حج کی ساری عبادت ہی اس لیے رکھی گئی ہے کہ اس کے اندر ساری انسانیت کو مساوات کا درس دیا جائے، برابری اور مساوات کا سبق سکھلایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سارے کے سارے انسان برابر ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد ایک عورت آدم اور اماں حوا سے سارے انسانوں کو پیدا کیا، مختلف قبائل اس لیے رکھیں کہ لتعارفوا، آپس میں تعارف ہو، پہچان ہو، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ انسان معزز ہے اور وہ انسان مرتبے کے اندر بڑا ہوا ہے جو تقوی کے اندر زیادہ ہو، جو اللہ کی اطاعت کے اندر زیادہ ہو۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی الاحمر، کہ یاد رکھو کسی کالے کو گورے کے اوپر، کسی گورے کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی عربی کو عجمی کے اوپر، کسی عجمی کو عربی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، الا بالتقوی، فضیلت کا دار و مدار تقوی کے اوپر ہے۔ جو انسان تقوی کے اندر بڑا ہوگا وہ اللہ رب العزت کی ہاں مقدس ہے، محترم ہے، معزز ہے، عزت والا ہے، اور جو انسان تقوی کے اندر پیچھے ہے، اطاعت کے اندر پیچھے ہے، اس کا کوئی مقام نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، یہ جو تم نے اپنے آپ کو تکبر اور غرور کی وجہ سے سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ سمجھا ہوا ہے کہ ہماری باقی لوگوں کے مقابلے میں شان اونچی ہے، ہم تو مزدلفہ سے لوٹیں گے، تمہاری یہ خطا ہے، اور اس خطا کے اوپر واستغفروا اللہ، اللہ سے معافی مانگ۔ تو جو انسان بھی اپنے آپ کو دوسرے سے اعلیٰ سمجھتا ہے، ذات پات کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، مال اور دولت کے اعتبار سے،
फरमाया वो गुनाह का मुर्तकिब, ऐसे इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगना चाहिए। और फरमाया कि सारे के सारे इंसान गुनाहगार हैं, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो गुनाहगार ना हो, जिससे ख़ता और लग़्ज़ सरज़द ना हो। कुल्लुकुम ख़त्ताऊन, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम सब के सब गुनाहगार हो। व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून, लेकिन गुनाहगारों में, ख़ताकारों में बेहतरीन गुनाहगार और ख़ताकार वो हैं कि जो अल्लाह से तौबा करें, अपने गुनाहों के ऊपर अल्लाह से माफ़ी मांगे। क्यों? अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, कि जो इंसान अल्लाह से सिद्क़ के दिल से तौबा करता है और गुनाह से माफ़ी मांगता है तो वो ऐसा पाक और साफ़ हो जाता है कि जैसे वो इसने गुनाह किया ही नहीं। इसलिए अल्लाह से माफ़ी मांगो। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाने वाले हैं। जो इंसान सिर्फ के दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करता है, माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे माफ़ फरमाते हैं। इसलिए सफ़र के अंदर अल्लाह से माफ़ी मांगो और खूब गिड़गिड़ा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रो धो, इसलिए कि ये कबूलियत के मकामात हैं और कबूलियत के अवकात हैं कि जो अल्लाह से मांगोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता किया जाएगा। अपने लिए मांगो, अपनी औलाद के लिए मांगो, माँ बाप के लिए मांगो, असातिज़ा के लिए मांगो, अजीज़ अकारिब रिश्तेदारों के लिए मांगो, जो मांगना है मांगो, दिल खोल करके मांगो और खूब रो धो करके अपनी झोलियाँ फैला करके अपने दुखड़े अपने रब को सुनाओ कि उसके यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन, उसका ये ऐलान है कि जब मेरे बंदे मेरी तरफ रुजू करते हैं और मुझसे मांगते हैं तो मेरे बंदों को बता दो कि फ़इन्नी क़रीब, मैं अपने बंदों के बहुत ही करीब हूँ, नज़दीक हूँ, और जो वो मुझसे मांगते हैं मैं उनकी उस मांग को, उनकी पुकार को सुनता। इसलिए फरमाया कि ये सारा का सारा जो सफ़र है, सफ़र हज, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़ुर्ब हासिल करने के लिए और सारे के सारे इंसानों को मसावात का सबक और मसावात का दर्स देने के लिए। साथ साथ जुड़ जाएं, सफ़े दुरुस्त फरमा दें। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال
أمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعلم التوحيد وأمر بالإسلام. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام. وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أيها المسلمون أن يومكم هذا يوم عيد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النهر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: لكل شعرة حسنة. قال: فالصوف يا رسول الله؟ قال: لكل شعرة من الصوف حسنة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد ساعة لأن يزكي فلم يزكي فلا يحضر مصلانا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: الأضاحي يومان بعد يوم الأضحى. وعن علي مثله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا أعيادكم بالتكبير. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يزكي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجزع يوفي مما يوفي منه الثني. وذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين يقرنين أملحين مرجوئين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمته. بسم الله، الله أكبر، ثم ذبح. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر،
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار، أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل، إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر العلم والهدى أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى السيدين السندين السعيدين الشهيدين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى السيدات الطاهرات أربعة بنات النبي الأمي أحي البرية صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى عميه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. تعادلوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأعظم وأكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته،
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزقا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. الہ العالمین ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرما. اے اللہ آج تیرے یہ بندے فریضہ ادا کرنے کے بعد تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اللہ ان کی تمام کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے جملہ گناہوں کو، خطاؤں کو، لفظوں کو، جرموں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ اس سے پہلے ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے جان بوجھ کر، بھول کر، سرن علانیہ، چھوٹے بڑے، تمام گناہوں سے اے اللہ ہم توبہ طائب ہوتے ہیں. ہماری توبہ قبول فرما دے. ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے. آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہوں سے بچائے رکھ. اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما دے. الہ العالمین جتنے پریشان آ رہے ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ سمیت ہمارے جتنے بھی عزیز اقارب، رشتہ دار، مربی، محسن، اساتذہ، تعلق دار، دوست، احباب، ددیالی، ننیالی، سسرالی رشتے میں جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے سب کی مغفرت فرما دے. جتنے مسلمان زندہ ہیں سب کو دین اسلام پہ زندہ رکھ. اپنے احکامات اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تیرے نیک بندوں نے حج کے موقع پر جتنی بھی دعائیں مانگی، جہاں جہاں مانگی، اے اللہ ان کی تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ فرما دے. اور اے اللہ جن چیزوں سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما دے. جب تک زندہ رہیں دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب وقت اخیر آئے ایمان کامل کے ساتھ موت نصیب فرمانا. اے اللہ نظر کی سختی ہمارے لیے آسان فرما دینا. دنیا سے جائیں تو مرتے وقت ہماری زبانوں کے اوپر کلمہ طیبہ جاری فرما دینا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام حضرات کو میری طرف سے انتظامی اللہ